بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ملک گیری کی ہوس نہیں دلاتا۔ مسلمان اس حالت میں کہ وہ ساری دنیا میں سب سے بڑی طاقت تھے اگر چاہتے، اور اسلام صرف ملک گیری کی ہوس دلاتا تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی غیر مسلم سلطنتوں کو جو مسلمانوں پر حملہ آوری کی جرات نہیں کر سکتی تھیں اور اسی لیے باقی رہنے دی گئیں، بڑی آسانی سے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ ان سلطنتوں نے اسلام کی سیادت کو تسلیم کر لیا تھا، لہٰذا ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ افریقہ میں حبش کی عیسائی بادشاہت کو، ایشیا میں چین کی بدھ سلطنت کو، شمالی یورپ کی عیسائی حکومتوں کو مسلمانوں نے دانستہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ یہ عنادی کافر یعنی اسلام اور مسلمانوں کے جانی دشمن نہ تھے۔ یہاں تک اسلام کے عاملانہ اثر کے ایک خاص پہلو کی نسبت مختصر سا اشارہ کیا گیا ہے، جس سے یہ بات بخوبی ثابت ہو سکتی ہے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کی عاملانہ کارروائیوں کے مقابلے میں اسلام ایک ابر رحمت ہے اور اس پر کوئی الزام وارد نہیں ہو سکتا۔ اب اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے جو ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ چین میں پرامن طریقے سے اسلام کی اشاعت۔ چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کی بغاوت فروغ کرانے کے لیے یا افواج اسلام کے حملوں کا احتمال رفع کرنے کے لیے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں نیازمندانہ درخواست بھیج کر التجا کی کہ اسلامی فوج کا ایک دستہ میرے پاس بھیج دیا جائے کہ میں اس کی مدد سے اپنے ملک کے باغیوں کو قرار واقعی سزا دے کر امن و امان قائم رکھ سکوں۔ چنانچہ سرحد خراسان کی افواج میں سے تھوڑے سے عربوں کو دارالسلطنت چین کی طرف جانے کا حکم ہوا۔ اس عربی دستہ فوج کو کوہ ہمالیہ کی دشوارگزار دیوار پر کشمیر سے آسام تک اس لیے سفر کرنا پڑا کہ تبت اور ہندوستان دونوں ملکوں میں اس کی مزاحمت یقینی تھی۔ چین میں پہنچ کر ان مسلمانوں نے جو کام کیے ان کا یہ اثر تھا کہ چین کے بادشاہ اور چین کی رعایا نے جس طرح ممکن ہوا ان کو واپس نہ آنے دیا، اور نہایت عزم و احترام کے ساتھ اپنی آغوش شفقت میں اس طرح جگہ دی کہ وہ چین ہی کے ہو رہے۔ انہی مسلمانوں کی تبلیغی کوشش کا نتیجہ ہے کہ آج چین میں مسلمانوں کی اس قدر تعداد موجود ہے کہ یورپ کے کسی بڑے سے بڑے ملک کی آبادی اس کے برابر نہ ہوگی، اور یہی مسلمان ہیں جو باشندگان چین کا بہترین حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ شدیم خاکو لیکن ببوئے تربت ماں تواں شناخت کزیں بوئے مردمی خیزت۔ ترجمہ: ہم خاک ہو گئے لیکن ہماری قبر کی مٹی سے ہمیں پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے انسانیت و مروت کی خوشبو پھوٹتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چین میں اشاعت اسلام کے لیے کسی شخص کی نکسیر تک بھی نہیں پھوٹی، بلکہ اسلام نے اپنی ذاتی خوبی اور اعلیٰ اصولوں کی وجہ سے بدھ مذہب والوں کو بآسانی اپنا معمول بنا لیا۔ اسلام کی ذاتی خوبی نے مسلمان بننے پر مجبور کیا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بحر الکاہل اور بحر ہند کے کثیر التعداد اور جزائر سب کے سب مسلمان تاجروں اور مسلمان منادوں کے ذریعے مسلمان ہوئے، اور آج تک ان جزائر کے باشندے عیسائی مشنریوں کی سینکڑوں برس کی مسلسل کوششوں کے باوجود مسلمان ہی چلے جاتے ہیں۔ ان جزائر میں بھی مسلمانوں کا کوئی جنگی جہاز نہیں پہنچا، کسی شخص کے چہرے پر کوئی تلوار نہیں کھینچی گئی۔ اسلام کی ذاتی خوبی نے خود بخود ان کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ افغانستان کے اسرائیلی لوگ قیس عبد الرشید کے اسلام لانے کے بعد ہی اسلام سے واقف ہو کر فوراً خود بخود مسلمان ہو گئے۔ اس جنگجو قوم سے مسلمانوں کو مذہب کے لیے قطعاً کوئی لڑائی نہیں لڑنی پڑی۔ اسلام کے جس دلربا ظاہری و باطنی حسن و جمال نے سارے جنگجو عرب کو اسلام کا شیدائی بنا دیا تھا، اسی دلکش خوبی نے اس جنگجو افغانستان کو یکلخت اسلام کا فدائی بنا لیا، اور ایسا فدائی بنایا کہ آج کسی کی ہمت نہیں کہ ان کو اسلام سے روگرداں کرنے کے لیے کوئی دھوکہ دینے کی جرات کر سکے۔ سوچنے اور سمجھنے والے کے لیے افغانستان کا مسلمان ہونا بھی اس بات کی کافی دلیل ہے کہ اسلام کی اشاعت دنیا میں خوف یا لالچ کے ذریعے ہرگز نہیں ہوئی۔ فاتح قوم نے مفتوح قوم کا مذہب اختیار کیا۔ ترکوں اور مغلوں نے مسلمانوں کی دنیاوی طاقت کے کمزور ہونے اور مرکزی اسلامی سلطنت کے ضعیف ہو جانے پر زور پکڑا، اور بغداد میں مسلمانوں کے خون سے دجلہ کا پانی سرخ کر دیا، لیکن ان چیردست اور فاتح کفار نے مغلوب و مفتوح و مجبور مسلمانوں کے اخلاق و مذہب سے واقف ہو کر فوراً اسلام کے آگے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ کیا تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال دستیاب ہو سکتی ہے کہ کوئی فاتح قوم اپنی مفتوح قوم کے مذہب کی اس طرح مفتوح ہو گئی ہو؟
ایسی مثالیں اگر ملیں گی تو اسلامی تاریخ ہی میں ملیں گی۔ سارا یورپ متفق اور متحد ہو کر ملک شام پر حملہ آور ہوا اور بار بار ناکام و نامراد واپس گیا، لیکن اس سلسلے کروسیڈ میں یورپ کے عیسائیوں کو اپنے مبغوض مسلمانوں کے اس اخلاق فاضلہ کے نمونے کا اثر تھا کہ تاریخ یورپ میں علم و اخلاق کی روشنی کا ظہور شروع ہوا۔ اس مدعا پر کافی روشنی پڑ چکی ہے کہ اسلام نے صرف ان دشمنوں کے مقابلے میں تلوار اٹھائی جو اسلام کو فنا کرنے پر آمادہ ہوئے اور جن کے فنا یا زیر کیے بغیر اسلام کی بقا دشوار تھی۔ جن قوموں نے اسلام کی اس طرح مخالفت نہیں کی، مسلمانوں نے بھی ان سے کوئی مخالفت اور جنگ نہیں کی، لیکن اسلام کی مخالفت کرنے والے اور مخالفت نہ کرنے والے دونوں ہی اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسلام کی معمولانہ حالت مغلوں اور ترکوں کا حال سن چکے ہو کہ ان کی تلواروں نے بغداد میں لاکھوں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا دیا، لیکن وہ اسلام کو اپنے مذہب سے کیا متاثر کرتے، خود ہی اسلام کے خادم بن گئے۔ شد غلامے کہ آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد۔ یورپ کے عیسائیوں نے مذہبی جوش میں دیوانہ ہو کر اسلام کو مٹانے اور فنا کرنے کے لیے 300 برس تک مذہبی لڑائیوں کا بازار گرم رکھا، لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس 300 برس کی کوشش میں 3 مسلمانوں کو بھی اسلام سے برگشتہ کر کے عیسائیت میں داخل نہ کر سکے۔ اسپین میں مسلمانوں نے اس طرح حکومت کی کہ اسپین کو امن و امان کا گہوارہ بنا کر نمونہ جنت بنا دیا اور علم و ہنر کے دریا بہا دیے، لیکن عیسائی زور پکڑ کر جب اسپین کے مسلمانوں پر چیرادست ہوئے تو سوائے اس کے کہ مسلمانوں کو تہتیغ کریں یا ان کو آبنائے جبرالٹر کے پار مراکش میں جلاوطن ہونے پر مجبور کریں اور ان کے بعض بھرے ہوئے جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیں اور کچھ نہ کر سکے۔ اس دلخراش داستان کو تفصیلی طور پر سننے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنے پہلو میں پہلے پتھر کا دل مہیا کرے، پھر بھی اندیشہ ہے کہ وہ پتھر پگھل کر اور پانی بن کر آنکھوں کے راستے سے بہنے لگے۔ سسلی یعنی جزیرہ صقلیہ میں بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہوئی جو اسپین میں ہوئی تھی۔ سوائے عیسائیت کے اور کسی مذہب کو جرأت ہی نہ ہوئی کہ وہ اسلام کو معمول بنانے کا خیال بھی دل میں لا سکے۔ عیسائیوں نے دولت و حکومت سے قوت پا کر اسلام کو اپنا معمول بنانے کی کوششوں کو آج تک برابر جاری رکھا ہے، لیکن اس کی بے بسی قابل رحم ہے کہ عیسائیوں کو اپنی ہر قسم کی انتہائی کوششوں کے بعد بھی کوئی قابل تذکرہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مال و دولت، جاہ و مرتبہ، حسن و جمال، سائنس و فلسفہ، حکومت و سروری، نشے اور کھیل تماشے، غرضے کے ہر قسم کا لالچ اور ہر قسم کی کوششیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن اسلام کے مقابلے میں سب سامان بے اثر و بلا نتیجہ ہی نظر آتے ہیں۔ اسلامی سلطنتیں بھی یکے بعد دیگرے لٹتی جا رہی ہیں اور اسلامی حکومتوں کے ایوان اس طرح دھڑام دھڑام گر رہے ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، مگر اسلام کو پھر بھی انشاءاللہ تعالی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ خداوندی آج تک ہمیشہ پورا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی یقیناً پورا ہوگا۔ اسلام کی صداقت کی دلیل۔ اسلام کی صداقت کا یہ بھی بہت بڑا ثبوت ہے کہ عیسائی سلطنتیں اسلامی سلطنتوں پر قابض ہوتی جا رہی ہیں، مگر اسلام ان کے مذہب کو ہر میدان میں شکست پر شکست دے رہا ہے، اور اسلام کی صداقتوں کا کبھی زبان سے کبھی زبان حال سے اسلام کے دشمنوں کو اقرار کرنا پڑ رہا ہے۔ غرضے کہ کوئی مذہب بھی آج تک اسلام کو اپنا معمول نہیں بنا سکا، گو مسلمانوں کو اپنا مغلوب بظاہر بنا سکا ہو۔ اس جگہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ مسلمانوں کی موجودہ تباہ حالی کا سبب کیا ہے تو اس کا مختصر جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اسلام پر پورے عامل نہیں رہے اور قرآن کریم کو جو ان کا دستور العمل تھا پس پشت ڈال دیا ہے۔ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کی نسبت بے توجہی اور اسلام پر عامل ہونے میں بے پرواہی کیوں کی وغیرہ۔ ان سوالوں کے جواب کا یہ موقع نہیں، اس وقت تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمانوں کی اس موجودہ حالت کا سبب کسی دوسرے مذہب کا اثر نہیں ہے، اور اسلام عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کا معمول ہرگز نہ بن سکتا ہے۔ اسلام ہندوستان ایک ایسا خوش اور آب و ہوا ملک ہے کہ ابتدائی آفرینش سے اس ملک میں نسل انسانی کی فراوانی اور آبادانی کو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے، لیکن نہایت افسوس اور بے انتہا حسرت کے ساتھ یہ حقیقت زبان تک آتی ہے کہ ہندوؤں کی بے پرواہ مزاجی، افسانہ نگاری، غلط نویسی اور اعجوبہ پرستی کے ہاتھوں اس ملک کی قدیم تاریخ کا اکثر حصہ تاریکی میں مدفون ہو کر فنا ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاتھوں تک جو پہنچا ہے
وہ غیر ملک کے واقع نگاروں نے تحریروں اور موجودہ زمانے کے ترکستانی فرنگستانی محققین کی پامردمی کا نتیجہ ہے، جس کو بہت کچھ غنیمت سمجھ کر مشعل راہ بنایا اور دلیل کارواں ٹھہرایا جاتا ہے۔